کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، جس نے خود محبت کو بنایا ہے۔ اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل۔ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی محبت دینے والا۔ تو پھر کیسے وہ تمہاری کہانی کو ادھوری رہنے دے سکتا ہے؟ جس کی ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ وہ بے زبان چیونٹی کی خاموشی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ وہ رب تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اس سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اسی لیے پریشان نہ ہو۔ وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کہ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب آپ کو مسلسل گائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اللہ تمہاری روح میں چھپی اذیت، تمہارے آنسوؤں میں چھپی بے بسی کو اچھے سے جانتا ہے۔ اس کی تحیر کے پیچھے تمہارے لیے خیر چھپی ہے۔ جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو، جب تم اس پر توکل کرتے ہو، تو اللہ تمہاری محبت کو کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ تو وہ کبھی بھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کہ کون کتنا صبر کرتا ہے، پر جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے کہ یہ آخری وقت تک اسے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے۔ جو آزمائشیں طویل ہونے پر دعائیں طویل کر دیں گے، جو اگر ٹوٹیں گے تو سجدے طویل کر دیں گے۔ تمہارا یہ صبر اس کے معنی بہت معمولی ہے۔ توکل رکھو، اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، ان کا اختتام کبھی بھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا، اس کا جانا تمہارے لیے اچھا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی اصل مصائب کی جڑ ہو۔ تو ہر معاملے میں اپنے لیے یہ تعصب نہ رکھو کہ تم صالحین میں سے ہو۔ یاد رکھیں کہ دنیاوی محبتیں رسوائی کا ذریعہ بنتی ہیں، زندگی میں صرف ذلت لاتی ہیں، اور اللہ کی محبت انسان کو سکون بخشتی ہے اور انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ کہ دل صرف اللہ سے محبت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کو دینے میں دیر نہیں، تمہیں مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ اللہ تو وہی ہے اور ویسا ہی ہے، پر یقینی سے پکارتے ہو تو وہ ہی اللہ، شکوہ کر کے روتے ہو تب بھی وہی اللہ محبت سے تمہیں دیکھتا ہے، توجہ سے تمہیں سنتا ہے اور تمہاری واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد سہارا بھی دیتا ہے۔ وہی خدا ہے جو یعقوب علیہ السلام کا تھا، وہی خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اگر اللہ آپ کو وہ چیزیں نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں، تو اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ وہ نہیں جو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کی ضرورت کا قطعی علم رکھتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔
تم اپنے ٹوٹے وجود سے گھبرانا مت، وہ مالک کن ہے، اسے دل مطمئن کرنے میں خوب مہارت ہے، اسے سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کسی معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بولا، وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ضرور ملوا دے گا۔ حکم کن ہو تو لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیا جاتا ہے، پھر جو چھین لیا گیا ہو وہ سب واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد بھی جو فیصلہ خدا نہ مانے، اس کو پھر اسی کی چاہ میں تھکا دیا جاتا ہے۔ جن کی دہلیز سے محبت رسوا ہو کر پلٹتی ہے، اسی دہلیز کو پھر محبت کے لیے ترسا دیا جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کو بھی ہنسا دیتا ہے اور رلانے والوں کو بھی رلا دیتا ہے۔ جس دعا کے لیے تم سجدوں میں روتے ہو، جو دعا تمہیں بے حد پیاری ہے، وہ دعا تو اللہ کو بھی بے حد پیاری ہوگی، تبھی تو وہ اس دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکلنے دے رہا، تبھی تو اس دعا کو تم سجدوں میں رو رو کر مانگتے ہو۔ وہ دعا جو تم اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل بے چین رہتا ہے اور جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ تم جو اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، وہ اللہ رد نہیں کرے گا۔ وہ تو کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ بے شک اللہ پاک کہتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ کیا پتہ اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جس کو تم مانگتے مانگتے نہیں تھکتے ہو، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، اور جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو مل جائے۔ ہر چیز جس کی انسان کو طلب ہو وہ اس کے قریب ہی ہو، دن رات ہو، آس پاس ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں آپ کی ہی بہتری ہوتی ہے۔ بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ ہم انسان نہیں جانتے، اور اللہ کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہتر تھا۔ آپ ایک ایسی چیز پر اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں، اس کے چھن جانے میں پھر آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے۔ آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر اس کے فیصلوں پر ملال کیسا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں، کوئی پیار کرنے والا نہیں؟ جب تمہارا درد تمہیں تہجد کے سجدے میں گرا دیتا ہے، پھر تمہاری یہ لگن تمہیں رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اور جسے وہ پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، پھر دنیا اسے لاکھ رد ہی کیوں نہ کرے۔ اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری محبت سے محروم رکھ سکتا ہے؟ تم اسے راضی کر لو تو وہ تمہیں راضی کر دے گا۔